الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سرور کائنات، فخر موجودات، روح دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محتاج بیان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں جب سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک ہر قرن اور ہر زمانے کے علماء نے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتیں لکھی ہیں۔ اردو زبان میں بھی قدیم اور جدید بہت سی سیرتیں موجود ہیں۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب مختصر مگر بہت جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، جو کہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ لہٰذا ہم آج سے اس کتاب کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش نکلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عیب لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہاں سے آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ جس ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین اور مورخین کی اصطلاح میں ارصاحات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا کہ ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سہل ہو اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں جو سستی اور متلی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ بھی مجھے پیش نہیں آئیں۔
اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا۔ یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ ان لوگوں کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے، اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل سن 571 عیسوی میں ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد یعنی 7ویں 1000 سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ ساوا یعنی ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔